برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ برادران اہل سنت، لیسن نمبر 11 پارٹ 1 میں ہم اور آپ نے سیکھا وضو کرنے کا طریقہ اور وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ آج لیسن نمبر 11 کے پارٹ 2 میں سیکھیں گے وضو میں کتنی چیزیں سنت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: وضو میں 16 سنتیں ہیں۔ نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ مسواک کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ داہنے ہاتھ سے 3 کلیاں کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یہ سنت ہے۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ داڑھی کا خلال کرنا۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یعنی انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اس میں جو ہے کہ خلال کرنا، یعنی پانی پہنچانا، صحیح طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا۔ ترتیب سے وضو کرنا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا۔ اعضاء کو پے در پے دھونا، یعنی کنٹینیو دھونا، یعنی ہاتھ دھو لیے اور پھر تھوڑا سا جو ہے کہ رک گئے، پھر جو ہے چہرہ دھو لیے، پھر تھوڑا کچھ کام کر کے آئے، پھر جو ہے کہ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ پے در پے دھونا یعنی کنٹینیو وضو کرنا ہے۔ ہر مکروہات سے بچنا، ریفرنس بہار شریعت۔ سوال: وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہیں؟ جواب: وضو میں 21 باتیں مکروہ ہیں۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ یعنی شریعت نے ناپسند کیا ہے، اور مکروہ سے بچنا ضروری اس لیے بھی ہے کہ ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اگر مکروہ سے نہیں بچیں گے تو ثواب میں کمی ہو جائے گی، جو عبادت کریں گے اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مکروہ سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ تو کیا پوچھ رہے ہیں سوال؟ وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہیں؟ جواب: وضو میں 21 باتیں مکروہ ہیں۔ اور عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، مسجد کے اندر اگر وضو کر رہے ہیں تو مکروہ ہے، لیکن جو مسجد کے اندر جو وضو خانہ بنا رہتا ہے وہ جو ہے کہ خارج مسجد میں بنا رہتا ہے، وہ دائرہ پہلے سے مقرر کیا گیا ہے وضو کے لیے، تو وہ داخلی مسجد میں نہیں ہے، وہ خارج مسجد میں ہے، تو وہاں وضو کر سکتے ہیں۔ وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا، وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا، یعنی یا جگ یا لوٹے سے وضو بنا رہے ہیں، بدنا سے وضو بنا رہے ہیں تو اس میں پانی نہیں ٹپکنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اگر پانی ٹپکے گا تو یہ مکروہ ہے۔ پانی میں ریٹھ یا کھکھاڑ ڈالنا، یہ مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف تھوک یا کھکھاڑ ڈالنا یا کلی کرنا، یہ سب مکروہ ہے۔ بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، اگر ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کر رہا ہے تب بھی مکروہ ہے۔ پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، یعنی اس قدر پانی کم خرچ کیے کہ سنت بھی نہ ادا ہوا، یا کم خرچ کرنے کے چکر میں فرض میں جو ہے کمی آ گئی، کہیں سوکھا رہ گیا تب تو وضو ہوگا ہی نہیں، تو اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت بھی نہ ادا ہو تو یہ مکروہ ہے۔ منہ پر پانی مارنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، گلے کا مسح کرنا، یعنی گلے کا مسح کرنا جو ہے کہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ گردن کا مسح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، پیچھے طرف گردن کا مسح کرنا جائز ہے، لیکن گلے کا مسح کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، یہ مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا ہے اور دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے، ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، یہ مکروہ ہے۔ جو مل جائے، جو لوٹا مل جائے اس لوٹے سے جو ہے کہ آپ وضو کر لیجئے، اپنے لیے کوئی خاص نہ رکھیے، ٹھیک ہے۔ 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، مسح صرف 1 بار کرنا ہے، 3 بار نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 بار اگر نئے پانی سے مسح کرنے لگا تو جو ہے کہ یہ مکروہ ہے، صرف 1 بار سر کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہوا اس سے اعضائے وضو پوچھنا مکروہ ہے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، یعنی دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ بھی ہے، اور اس سے برس کی بیماری ہونے کا بھی اندیشہ ہے، تو دھوپ سے جو پانی گرم ہوا ہے، کھلا رکھا ہے، اس سے وضو نہ کریں، مکروہ ہے۔ کسی سنت کو چھوڑ دینا، کسی سنت کو چھوڑنا یہ بھی مکروہ ہے، ریفرنس بہار شریعت۔ سوال: کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: پاخانہ یا پیشاب کرنا، پاخانہ پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا، پاخانہ کے راستے سے ہوا کا نکلنا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے،
تو وضو ٹوٹ جائے گا، مطلب بدن میں کہیں بھی مطلب خروچ لگ گئی اور خون نکل آیا اور نکل آیا اور اپنی جگہ سے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گئی، اور کہیں اگر جو ہے کہ خروچ لگی اور خون نکل گیا پر وہیں پہ ٹھہر گیا، بہا نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کان کے اندر دھونا فرض نہیں ہے، کان کے اندر کوئی پھنسی پھوٹ گئی اور وہیں پہ سوکھ گئی تو وضو نہیں ٹوٹا، لیکن کوئی پھنسی پھوٹی اور باہر نکل آیا اس کا جو ہے کہ خون یا پیپ، تو وضو ٹوٹ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں کہیں بھی اگر آپ وضو بنائے ہیں اور جسم میں کہیں بھی خروچ لگی، کچھ بھی لگا اور خون نکل آیا، بہہ گیا خون، تو وضو ٹوٹ گیا۔ خون نکلا جگہ پہ رہ گیا، سوکھ گیا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کھانا پانی یا سفرہ کی منہ بھر قے آنا، کھانا پانی یا سفرہ کی منہ بھر قے آنا یعنی الٹی آنا، پلٹی آنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کھانا کا ہو یا پانی کا، منہ بھر اگر الٹی آ گئی، سفرہ یعنی جو پیلا کلر کا بھی آتا ہے الٹی میں، تو اگر منہ بھر آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر نہیں آیا، تھوڑا الٹی ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، یا لیٹ کر سوئے یا بیٹھ کر سوئے، اگر جسم ڈھیلا ڈھیلا پڑ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوش ہونا یعنی بے ہوش ہو گیا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، جنون ہونا، پاگل ہوا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، غشی ہونا یعنی یہ بھی بے ہوشی کی طرح ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے، اگر کوئی دوائی وغیرہ اس طرح ہے کہ نشیلی ہے اور کھا لیے اور چلنے میں پیر لڑکھڑا رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، رکوع سجدہ والی نماز میں یعنی جو ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں یہ سب رکوع سجدہ والی ہی نماز ہے، تو اس میں اگر جو ہے کہ کوئی بغل سے آپ کو ہنسا دیا اور آپ نے صرف مسکرایا، آپ کی آواز نہیں آئی ہنسی کی، تو نہ نماز ٹوٹی اور نہ جو ہے کہ وضو ٹوٹا۔ لیکن اگر کسی نے ہنسا دیا، آپ نماز کی حالت میں ہے اور کسی نے ہنسا دیا، یا تو آپ کی کوئی چیز سوچ کے ہنس دیے اور بغل والا آپ کی آواز سن گیا، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اور آگے، دختی آنکھ سے آنسو بہنا، یعنی یعنی آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے، درد ہے اور اس وجہ سے آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی رو لیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے کہ آنسو بہے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے، تکلیف ہے آنکھ میں اور آنسو بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان تمام باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اپنا خیال رکھے، پھر ملیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔